بين المكرمين الميامين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر السورة۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے سے پہلے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم و محترم اور اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اور آخری رسول امام المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ ہی کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ امید ہے کہ اس عبادت کے ساتھ ہماری گفتگو کا جب آغاز ہوگا تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، نورانیت ہی نورانیت ہوگی، روحانیت ہی روحانیت ہوگی اور شیطان کا دور دور تک کوئی گزر نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہوئے آج کے 19ویں پروگرام اظہار حقیقت میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا، غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنا، شبہات کو دور کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ کچھ نام نہاد لوگوں نے اس فضا کو مکدر کرنے اور خراب کرنے کی جو ناکام کوششیں کی ہیں، ان کا سدباب اظہار حقیقت پروگرام کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی جھوٹ کا سہارا لے کر مغالطوں کے ذریعے سے اور تفسیر بالرائے کے ذریعے سے حق پر پردے ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ لگاتار جو کوشش کی گئی، ان کوششوں میں ایک کوشش جو کسی حد تک نرالی ثابت ہوئی، وہ یہ کہ دعویٰ بڑا کر دیا گیا کہ ہم اصحاب ثلاثہ کی منقبت، تعریف اور فضیلت کو اہل تشیع کی تفاسیر سے نکال کر پیش کر رہے ہیں تاکہ اہل تشیع کے نوجوان آج کل جو عقائد ان کے درمیان ہیں ان کو نئے سمجھیں اور کبار علماء کے عقیدے کی طرف واپس لوٹ کر آئیں۔ ان کا جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ اگر تفسیروں کے صرف نام بتا کر کے خیالی گھوڑے دوڑائے جائیں اور مغالطوں سے اور علمی بددیانتی سے اور جھوٹ سے کسی حد تک کور کر لیا جائے اور نوجوانوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ اظہار حقیقت نے ابھی تک ان تمام غلط بیانیوں اور جھوٹ، مکر، فریب اور دھاندلیوں کا لگاتار انکشاف کیا۔ آپ نے گزشتہ پروگراموں میں بھی دیکھا کہ کس طرح علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کا نام لے کر کے اپنی طرف سے تفسیریں کی گئیں اور تفسیر بالرائے کو انہوں نے نام دے دیا کہ یہ شیعہ سب سے معتبر تفسیر المیزان سے ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ المیزان میں جو کچھ تھا وہ کچھ اور تھا، جو کچھ بتایا گیا وہ کچھ اور تھا۔ اسی سلسلے کی آج بھی ایک ایسی کڑی ہے کہ ہم تو چونک گئے، آپ بھی شاید چونک جائیں گے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سورہ لیل کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر کے یہ بتایا گیا کہ تفسیر قمی نے اس سورہ کے نزول کی جو شان بتائی ہے، شان نزول، وہ
حضرت ابو بکر کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا، اور پھر عربی عبارت پڑھ کے کچھ ایسا اندیا دینے کی کوشش کی کہ گویا اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور اجماع کا لفظ بھی اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر دیا گیا۔ انسان اگر کبھی جھوٹ بولتا بھی ہے تو تھوڑا بہت سچ کا کہیں نہ کہیں سہارا لیتا ہے، لیکن آج جو شوق لگے گا آپ کو بھی، اور جس سے ہم بھی کافی حیران ہوئے، کہ ایک بظاہر ذمہ دار آدمی جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہ مجدد زمانہ بننے کی بھی کسی حد تک کوشش اور سعی لا حاصل جو کرتے رہے ہیں، وہ عجیب و غریب جھوٹ بولیں کہ جس کا نہ سر ہے نہ جس کا کوئی پیر ہے، یعنی ایسا جھوٹ کہ جس کے اندر کہیں بھی تھوڑا بہت سچ کی گنجائش یا سچ کا سہارا نظر نہیں آتا۔ آئیے سورہ لیل جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس سورہ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سورہ کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اس اظہار حقیقت کے پروگرام میں جو ہمارے ہم سفر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں قبلہ مولانا حجت الاسلام سید غلام حسین عدیل صاحب۔ قبلہ آپ بسم اللہ کریں، آپ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ سلام و دعا کریں تاکہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ میں اظہار حقیقت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عطیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سارے ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کو آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، حق کی طرف مزید میلان پیدا کرنے کی پروردگار عالم ساری بنی نوع بشریت کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اب آئیے گا سورہ لیل کی تلاوت کی گئی، اور ان کے چھٹے ایپیسوڈ میں اس کو پڑھ کر کے اس کا تھوڑا بہت ترجمہ بھی کر کے تفسیر قمی کی دہائی دی گئی، نام تفسیر قمی کا لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سورہ لیل جو ہے، سورۃ اللیل جو قرآن مجید کا 92 سورہ ہے، جس کی کل آیتیں 21 ہیں، اس سورہ کے سلسلے میں عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا۔ کہا گیا کہ تفسیر قمی سے میں پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر قمی شیعہ حضرات کی سب سے پرانی، سب سے معتبر، بچے کو معلوم ہے تفسیر قمی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تفسیر قمی یہ 3 صدی میں لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور ایک عظیم تفسیر ہے۔ نام چونکہ مشہور تفسیروں کے یاد کر لیے تھے، اور ان تفسیر کے ناموں پر اپنی طرف سے جو دعوے کیے گئے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ سن لیجئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا کہ اتنا سفید جھوٹ بولا گیا ہے، تو ابھی بھی کچھ دیر نہیں ہوئی ہے، آپ ویب سائٹ میں جائیے گا، ان کے خود اپنے ویب سائٹ میں، ذاتی ویب سائٹ میں، یا پھر یوٹیوب کے اندر بھی یہ ان کے لیکچرز موجود ہیں، اس میں یہ جو چھٹا ایپیسوڈ ہے اس میں دیکھیے گا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو تفسیر قمی دکھاتے ہیں کہ اس دعوے میں یہ کس حد تک پورے اترتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ کہا یہ گیا کہ تفسیر قمی میں علامہ قمی نے لکھا ہے کہ هذه سورة نزلت باتفاق کثیر من المفسرین فی ابی بکر، کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مفسرین کی کثیر جماعت کے اتفاق سے حضرت ابو بکر کے شان میں نازل ہوا۔ دعویٰ